گیا جو عام طور سے ہمارے یہاں وہ تقسیم کی جاتی ہے، اس میں لوگوں نے اندازہ لگایا سائنسی طریقے سے کہ اس دن دوشنبے کا دن 8 کو نہیں تھا، 9 کو تھا۔ اسی توجیہ کی گئی، وہ محمود فلکی نے جو پیش کیا تھا پورا نظریہ، اور اپنی وہ پوری تسلیم کر لی، شبلی میں تسلیم کر لیا۔ اپنے پہلے جو رسالہ لکھا تھا اس میں انہوں نے 12 ربیع الاول نہیں لکھا تھا، لیکن بعد میں سیرت النبی میں انہوں نے 9 ربیع الاول کو ترجیح دے دی، محض کہ محمود فلکی کا یہ خیال تھا۔ کیلکولیشن میں غلطی کا امکان بہت پایا جاتا ہے اور ابھی اور پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انگریزی میں آپ دیکھ لیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا تاریخ اور مہینہ ہے وہ مختلف ملے گا، اپریل بھی ہے، جون بھی ہے، اگست بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہوگا۔ محض یہ کہ وہ گرمی کے موسم تھا۔ اب گرمی کے موسم میں ہمارے آپ کے علاقے میں تو اپریل اتنا گرم نہیں ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب میں تو آگ برستی، تو اپریل کے تاریخ میں اس طرح سے بنیاد پر اگر آپ تحقیق کرنا شروع کریں گے تو ان روایات میں سے آپ کو محاکمہ کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سی روایت کو تسلیم کریں۔ اب تسلیم کرنے کا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یوں ہی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، تو محدثین کا اپنا خیال ہے کہ 8 تاریخ کو، اور 8 اور 9 میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ان باتوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول پر اکثر، سب نہیں، اکثر صرف نکالوں کا اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول یقینی طور پر، ابن صحاب نے صرف 12 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، دوسرے اور کئی لوگوں نے صرف 12 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے اور کسی دوسری تاریخ کا نہیں کیا۔ ابن جوزی نے ایک بار تحقیق کر ڈالی، دوسرے علماء کرام نے تحقیق کر ڈالی کہ 12 ربیع الاول اور دوشنبے کے دن کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے۔ اس میں کئی کتابیں آ گئی، جدید دور میں بھی آ گئیں۔ تو آپ کے 12 ربیع الاول کی ولادت بھی ہے، آپ کی اس دن معراج بھی ہے، آپ کی نبوت بھی ہے، آپ کی ہجرت بھی ہے، اور آپ کی وفات بھی ہے۔ یہ تو 5-6 میں نے آپ کو جلدی جلدی گنا دیے۔ اس کے علاوہ بھی 12 ربیع الاول کے بہت سے واقعات ہیں، اور دوشنبہ تو ہی ہے، وہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو جناب ان روایتوں کو آپ کو دیکھ کر کے، اور پھر محدثین کے تمام احترام کے باوجود یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو جس سبجیکٹ کا ماہر ہوگا، محقق ہوگا اور فن سے واقف ہوگا، اس کی اجماع کا، اس کی کثرت رائے کا اثر کرے گا، اس کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ سیرت نگاروں کے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس کو ابھی تک قبولیت عام حاصل ہے، اور وہ رہے گی بھی اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے شواہد بہت سارے ہیں۔ تو یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے بہت اہم کہ روایات کو جمع کرنا، پہلی بات ہی تمام روایات کو جمع کرنا چاہیے جتنی دستیاب ہو سکیں۔ پھر ان روایات کو جمع کرنے کے بعد ان کی تحقیق کرنی چاہیے، محاکمہ کرنا چاہیے۔ ان محاکمہ کرنے کے بعد تدبیر کی صورت ہو تو جو حافظ ابن حجر کا طریقہ ہے کہ تدبیر جہاں تک ممکن ہو کی جا سکتی ہے۔ اس میں تدبیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ 2 مختلف اوقات کے معاملات ہیں۔ ابن حجر نے بہت اچھی بات ہے، تعدد کا مسئلہ بہت پایا جاتا ہے، اور تعدد کے سلسلے میں یاد رکھنے کی بات ہے، وہ تعدد جب تک پایا جائے گا تو وہ واقعہ بدلتا چلا جائے گا۔ تو اب